سامل نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں واجد نواز ڈھول۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ نوانی یوتھ ونگ کے جنرل سیکرٹری اور نوانی گروپ کے الیکشن کمپین کوآرڈینیٹر سید شہباز علی قدوسی صاحب موجود ہیں۔ قدوسی صاحب، آپ کو سامل نیٹ ورک پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ سٹی میں اور بلکہ پورے ڈسٹرکٹ میں الیکشن کمپین کے ساتھ موجود ہیں، بکھر سٹی میں نوانی گروپ کی کیا پوزیشن جا رہی ہیں؟ جی بہت شکریہ واجد، شکر گزار ہوں میں سامل نیٹ ورک کا کہ انہوں نے آج موقع دیا اپنی بات آپ تک عوام تک پہنچانے کے لیے۔ آپ نے کہا کہ سٹی میں یا نوانیوں کی جو کیا نام ہے اس کا کمپین کا کیا صورتحال ہے۔ الحمدللہ اس وقت پورے ضلع کے اندر نوانی جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور بہترین حکمت عملی کے ساتھ اپنی کمپین جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کا واضح ثبوت آپ کو جو ہے وہ کہ جو میڈیا کے تھرو، ہمارے دوستوں کے جو ہے نا تھرو، چینلز کے تھرو، اخبارات کے تھرو آپ کو وہ ملتا رہتا ہے۔ اور الحمدللہ اس وقت جو ہے ضلع بکھر میں کوئی ایسا وارڈ نہیں ہے، گلی نہیں ہے، محلہ نہیں ہے، گلی نہیں ہے، کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں تک ہمارے قائدین نے، ہمارے دوستوں نے اپنا پیغام نہ پہنچایا۔ جی قدوسی صاحب، یہ بھی حقیقت ہے، اگر آپ سابقہ نتائج دیکھیں تو شہر میں نوانی گروپ کو جو ہے نا وہ لیڈ نہیں مل پاتی، جیسا کہ جتنا وہ کام کرتے ہیں جتنا انہیں لیڈ ملنی چاہیے تھی۔ کیا وجہ ہے کہ عوام کا رجحان جو ہے نا جب نتائج آتے ہیں تو شہر میں کم ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، اس کا سب سے بڑا جو عمل دخل ہے وہ شہری ماحول کے اوپر ہوتا ہے، ٹرن اوور کے اوپر ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ میں آپ کی اس رائے کو جو ہے نا یہیں پہ تھوڑا سا جو ہے نا اس پہ اختلاف بالکل کر سکتے ہیں آپ۔ کہ 2013 کے الیکشن کے اندر آپ نے دیکھا کہ شہر کی جو لیڈ تھی وہ تقریباً جو ہے نا 5,000 پلس تھی مخالف گروپ کی۔ اس کے بعد جب 2018 کا الیکشن ہوا تو بالکل لیڈ کا مارجن بہت کم ہو گیا، لیڈ کو ہم پیچھے لے کے آئے بالکل 3,000 پہ۔ اور اب کے جو اس وقت نوجوان جو ہے وہ زہیب رشید خان کے ساتھ، میں بکھر سٹی کی بات کروں گا، جی اور ہمارے جو دوست ہیں ان کے ساتھ عامر عنایت ہو گئے، اس کے بعد ان کے بھائی ہو گئے، تو نوانی گروپ کی جو اس وقت جو لیڈ ہے نا وہ انشاءاللہ وہ جو پہلے ہم ہار میں ہوا کرتے تھے اب کہ وہ انشاءاللہ جیت میں ہوگا، اور وہ جو 3,3500 کا جو ہے نا وہ ہم لوز کرتے تھے اب کہ انشاءاللہ وہ پلس میں ہوگا۔ اچھا قدوسی صاحب، یہ بتائیے گا کہ نوانی گروپ کے جتنے جلسے ہوتے ہیں اس میں رشید اکبر خان بھی یہ ایک تنقید کرتے نظر آتے ہیں کہ پچھلے 10 سالوں میں خاص طور پہ بکھر شہر میں کوئی کام نہیں ہوا، تو جو پچھلے 10 سال تھے جو آپ کے ساتھ ایم پی ہیں عامر عنایت خان شانی صاحب، وہ بھی تو ایم پی اے تھے، تو کیا وہ ذمہ دار نہیں ہیں؟ حالانکہ وہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے اپنے پچھلے 10 سال منصوبے گنواتے ہیں، لیکن خان صاحب جو ہے وہ 10 سالوں پہ کرٹیسزم کرتے ہیں۔ دیکھیں، عامر عنایت خان شانی کی جہاں تک بات ہے اس میں آپ انہیں ان کا جتنا حلقہ تھا انہوں نے اس میں جتنا کام کیا ہے اس کے اوپر انہیں کرٹیسائز کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ سٹی ہاسپٹل آپ کے سامنے ہے، لیڈیز جم آپ کے سامنے ہے، زو آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد جو بکھر سٹی کے اندر آپ چلے جائیں شیخ راؤ کے نیچے وہاں پہ کالج جو ہے وہ تعمیر ہو رہا ہے، یہ سب گرانٹس جو ہیں۔ اچھا، اس کے بعد عامر عنایت خان شانی کے جو گرانٹس میں سے جو پیسہ استعمال ہو کے ہماری جو کیا نام ہے گلیوں کے اندر جو اب PCC سلیب پڑی ہے، یہ انہی کا جو ہے نا وہ فنڈ استعمال ہوا ہے۔ وہ تو عامر عنایت خان شانی جہاں تک کام کر سکتے تھے انہوں نے کیا، لیکن وہ اپنے حلقے کی حد تک محدود تھے۔ آپ بھریڑی سے چلیں، داجل تک چلے جائیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا ایسا جگہ ہے جہاں پہ ہمارے مخالفوں نے کام کیا ہو؟ ہاں بالکل، وہاں پہ این اے پہ جو ہے وہاں پہ ڈانڈلا خاندان جو ہے بڑسر اقتدار تھا، یہاں پہ کرٹیسائز کرنا ہمارا، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ تو شہر میں انہوں نے پروجیکٹ دیا جو ہے ہوم سویٹ ہوم، جس پہ آپ کے قائدین جو ہے وہ کرٹیسزم بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں، سویٹ ہوم جو ہے وہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر اگر آپ اپنا کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، اگر وہاں پہ بچوں کے ساتھ آپ جو ہے نا اکاموڈیٹ کر رہے ہیں، انہیں ان کی کفالت کر رہے ہیں، تو وہ آپ کا ایک جو ہے نا اپنی ذاتی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اسے آپ سیاست کی نظر نہ کریں۔ آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ کے اور تو کوئی کام ہے نہیں، صرف ایک ہی بات، ان کی پوسٹیں بھی میں دیکھتا ہوں کہ جی بچوں کو پال رہے ہیں۔ بھائی بچوں کو اگر پال رہے ہیں تو اس کا جو ہے کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ کیا آپ اپنی جیب سے بچوں کو پال رہے ہیں؟
آپ جب اس کا جو ہے نا کریڈٹ لیں، جب آپ خود اپنے ذاتی اخراجات کے اوپر آپ نے اپنے آپ سے کوئی انہیں جو ہے نا عمارت دی ہو، کوئی ان کے اخراجات آپ خود اٹھا رہے ہیں، تو پھر کریں۔ جو آپ نے بات کی کرٹیسائز کرنے کی کہ آپ کہاں کر رہے ہیں، دیکھیں جس جگہ پہ سویٹ ہوم بنا ہے یہ جگہ پہلے گراؤنڈ ہوا کرتی تھی۔ اچھا، اس گراؤنڈ کے اندر پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہاں ساتھ ہی شارع عام تھی، اس شارع عام کو اس عمارت کے اندر جو ہے نا وہ ڈال دیا گیا، وہ راستہ بند کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اور اس گراؤنڈ کو جو ہے وہاں سے ختم کر دیا گیا، اور ابھی تک وہاں جو عمارت ہے وہ وہاں پہ بچے ابھی جو ہے اسے استعمال میں نہیں ہے، وہ وہاں ایک سٹرکچر بنا کے کھڑا کر دیا گیا۔ تو اس چیز کے اوپر، اس کام کے اوپر کرٹیسائز نہیں کیا گیا۔ یعنی اچھا پروجیکٹ ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک پروجیکٹ ٹھیک ہے، لیکن جس جگہ بنایا گیا ہے اس کے جو ہے اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان یتیم بچوں کو جو ہے وہ پالیٹکس میں کیش نہ کروایا جائے، وہ جگہ ٹھیک ہے، پروجیکٹ بھی اچھا ہے کہ ان بچوں کو کیش نہ کروایا جائے، جو آپ کا میں تھیم سمجھا ہوں۔ آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہی بات کہنا چاہتے ہیں، اور بات بھی یہی ہے، لیکن مخالف کو صرف بات چاہیے ہوتی ہے کہ ہم نے، ان کے پاس اور تو کوئی بات ہے ہی نہیں، کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا جی وہ گالم گلوچ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اس دفعہ کوئی ایسا معاملہ سامنے نہیں آیا، وہ پریشان تھے کہ رشید اکبر خان کی کون سا ایسی چیز کو پکڑیں جسے ہم جو ہے نا اسے کیش کرا سکیں۔ اس دفعہ انشاءاللہ عوام جو ہے وہ ان بہکاموں میں نہیں آئے۔ قدوسی صاحب، مخالف گروپ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو ایک دیا ہے، منشور دیا ہے، تو وہ ہمارے ہی گروپ کا جو ہے چربہ ہے، تو جتنے پروجیکٹ ہم نے وہ کہہ رہا شامل کی ہیں، تو وہی چیزیں اٹھا کے نوانی گروپ نے بھی اپنا منشور پیش کر دیے ہیں۔ کیا سپر بند ڈھانڈلا گروپ نے دیا تھا؟ کیا تھل یونیورسٹی ڈھانڈلا گروپ نے دی تھی؟ کیا ڈائلیسس سینٹر ڈھانڈلا گروپ نے دیا تھا؟ کیا نام ہے اس کا ٹراما سینٹر ڈھانڈلا گروپ نے دیا تھا؟ رحمت اللہ عالمین ڈھانڈلا گروپ کا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایرڈ زون ڈھانڈلا گروپ کا ہے، زو ڈھانڈلا گروپ کا ہے۔ اس میں کون سا چربہ جو ہے نا ہم نے استعمال کیا ہے؟ ہم نے تو اب کے تو ہم نے کوئی منشور ہی نہیں دیا۔ جو ہم نے منشور دیا ہے کہ ہم نے جو ترقی کا سفر رکا تھا، ہم نے اسے وہیں سے دوبارہ سے سٹارٹ کرنا ہے، اس سفر کو دوبارہ شروع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس ترقی کے سفر کو پچھلے 10 سال کے اندر بریک لگ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ پچھلے 10 سال کے اندر کوئی کام ایسا نہیں ہے جسے آپ جو ہے نا فخریہ طور پہ پیش کر سکیں۔ نالی، سولنگ، یہ وہ چیزیں ہیں جو پبلک ہیلتھ کے منصوبے ہیں بھائی، جو کہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے، حق ہے وہ۔ اس کے لیے آپ کو جو ہے نا کہیں فلور پہ جا کے بات نہیں کرنی ہوتی، وہاں وہ آپ کو خود سے دیتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی طرف سے بکھر کے لیے کیا کیا؟ اچھا قدوسی صاحب، آپ کے ساتھ جو ایم پی ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شہر میں اس وجہ سے بھی کام نہیں کروائے کہ وہ کہتا ہے کہ شہری تو ہمیں ووٹ ہی نہیں دیتے، وہ کچے والے، گاؤں والے، دیہات والے ووٹ دیتے ہیں۔ یہ ایک بیانیہ ہے، ایسی کوئی بھی بات میرا خیال ہے، کیونکہ عامر شانی کے ساتھ میرا زیادہ جو ہے بات چیت بھی نہیں ہوئی، اور جو ہے نا زیادہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہم ایک دوسرے کا نہیں سمجھ سکے ابھی تک، کیونکہ الیکشن کے اور ہمارے الحاق کے درمیان میں کوئی زیادہ بڑا گیپ نہیں آیا، کیونکہ ایک دم سے پھر افراتفری الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو گئی، تو ہم ایک دوسرے کو وہ نہیں کر سکے، لیکن جتنا تک ہم اسے سمجھے ہیں اس نے ابھی تک کوئی ایسی بات۔ اچھا قدوسی صاحب، جو جلسے ہیں مخالفین الزام لگاتے ہیں کہ نوانی گروپ کے جو قائدین ہیں وہ گالم گلوچ کرتے ہیں، دھمکی امیز بیانات دیتے ہیں۔ حال ہی میں رشید اکبر کا ایک کلپ چلا ہوا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی پولنگ اسٹیشن پہ مخالف ہے اس کو ایسے دھیں سے جو ہے وہ چاٹا مارنا ہے، تو یہ کیا الزامات ہیں؟ یہ آپ جو ہے کس طرف جا رہے ہیں؟ واجد بھائی، 2018 میں جو پولنگ اسٹیشنز کے جو حساب کتاب رہا ہے، اس کے اندر ہمارا جو ورکر تھا وہ بالکل جو ہے نا ایک بڑے پیار محبت سے پولنگ ڈے کو جو ہے نا وہ چلا رہا تھا، لیکن جس جگہ بھی لڑائی ہوئی، جس جگہ پہ بھی ہوئی، وہاں پہ جو ہے نا مخالف گروپ کے لوگ جو ہے نا وہ متحرک رہے۔ آپ کا اس دفعہ دھونس دھاندلی والا جو کام ہے وہ پولنگ ڈے پہ انشاءاللہ وہ نہیں چلنے دیں گے۔ لیکن ایک بات میں یہاں پہ آپ کو اور بتا دوں کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات کے جو پیش نظر آپ جو یہ الزامات ہیں، چرب زبانی ہے، یہ آپ بہتر میڈیا سے آپ ریلیٹڈ ہیں، آپ دیکھتے ہیں، سب کچھ آپ کے سامنے ہے کہ جتنی غلط زبان جو استعمال ہو رہی ہے وہ مخالف طرف سے ہو رہی ہے۔
آج دھمکیاں دے کے ووٹ جو ہے نا لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جی جی اور یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ اپنی ہار کو سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بوکھلاہٹ کی نشانی ہے. قدوس صاحب، موجودہ الیکشن میں جو نوانی الیکشن کمپین چلا رہے ہیں اس میں نوانی یوتھ ونگ کہیں نظر نہیں آ رہی، حالانکہ جو نوانی یوتھ ونگ ہے وہ نوانی گروپ کا جو ہے بڑا ایک کلیدی فیکٹر ہوا کرتا تھا ہر الیکشن میں. آج کل یوتھ ونگ، آپ جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں، اب بھی ہیں، تو یوتھ ونگ کہاں کھڑی ہے؟ الحمدللہ واجد بھائی، الحمدللہ نوانی یوتھ ونگ آج بھی موجود ہے. اچھا. اور ہمارا جو ان کا جو ایک جو ان کی ہم نے کیا کہتے ہیں تعمیر کی ہے، اور انہیں جو ہم نے سبق دیا ہے، اس میں جو ہے نا انشاءاللہ نوانی یوتھ ونگ جو ہے نا وہ کہیں آپ کو کیمرے کے سامنے نظر نہیں آئے گی. اچھا. وہ جو بھی کام کرے گی آن گراؤنڈ بہترین کام کر رہی ہے. نوانی یوتھ ونگ واحد ضلع کے جو ہے نا نوانی گروپ ہے واحد ضلع کے اندر جس کے الحمدللہ یوتھ ونگ جو ہے نا موجود ہے، اور سب سے فعال یوتھ ونگ جو ہے وہ نوانی یوتھ ونگ ہے. اور 2014 میں ہم نے اس کی بنیاد رکھی تھی. آج 10 سال کے بعد ہم نے ایک ایسی جو نرسری ہم نے تیار کی تھی، وہ الحمدللہ آج ضلع کی 64 یونین کونسلوں کے اندر اپنا اپنا کردار ہر یونین کونسل کے اندر جو ہے نا وہ نبھا رہی ہے. اور انشاءاللہ پولنگ ڈے پہ آپ کو ہر طرف صرف نوانی یوتھ ونگ ہی نظر آئے گی انشاءاللہ. قدوس صاحب، 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ٹرن آؤٹ کے حوالے سے آپ اپنے ووٹر سپورٹر کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ باہر نکلیں، اور کہاں نشان پہ کس جگہ مہر لگانی ہے یہ بھی بتا دیں؟ الیکشن ڈے کے حوالے سے میں تمام اپنے دیکھنے والے جو دوست ہیں، ہمارے گروپ کے دوست ہیں، جو ہمارے سب جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں، ان کے لیے صرف یہی پیغام ہے کہ یہ ہمارے مستقبل کا فیصلہ ہے. اس کے لیے آپ ایک دن جو ہے وہ اپنے اوپر آرام کو جو ہے نا حرام کر کے آپ نکلیں گھروں سے. اپنے جو اہل و عیال ہے انہیں بھی نکالیں، جو جن کا ووٹ ہے انہیں لے کے پولنگ سٹیشن تک، کیونکہ آپ کو قومی فریضہ بھی ہے. اور اس کے بعد آپ کے مستقبل کا فیصلہ اسی پہ ہونا ہے. آپ نے 10 سال کا استحصال دیکھ لیا. ہمارا جو ٹرن آؤٹ ہمیشہ رہا ہے، جب سے الیکشنز ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارا جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ ٹرن آؤٹ 58% رہا ہے آج تک. لیکن میں گزارش کروں گا آپ تمام دوستوں سے کہ اس دفعہ اس ٹرن آؤٹ کو 70+ لے کے جائیں. ہر آدمی کو جو ہے نا وہ گھروں سے نکلنا چاہیے، اور گھروں سے نکلیں، اپنے جو ہے وہ حقہ کے نشان کے اوپر مہر لگائیں، اور اپنے ضلع بکھر کے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنائیں. جی، یہ تھے شہباز علی قدوسی صاحب. انہوں نے بڑا اچھا اینڈ پہ میسج دیا ہے کہ 8 فروری کو تمام جو ووٹرز ہیں وہ باہر نکلیں، اپنا جمہوری جو رائٹ ہے ووٹ کاسٹ کرنے کا وہ حق جو ہے استعمال کریں، اور اس جمہوری عمل کا حصہ بنیں، تاکہ جو اچھی قیادت ہے جس کو آپ لوگ الیکٹ کریں گے وہ الیکٹ ہو کر آپ کے جو مسائل ہیں ان کا ازالہ کر سکے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.